صدق میں بے مثل در فرمودنی لا نعم مولایا. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ. ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بارہویں کے چاند کا اجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بوئے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد. پیچھے والے بھی پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مد میں بولو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بولو تیری نسل
سے ہے شفاعت کی امید، حال و مستقبل کے ہر ایک خوف میں ان کا کرم، محمد میں آہستہ پڑھوں گا، آپ زور سے پڑھیے، صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ جے پور والے بڑا اچھا پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روزی جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا موقفی پاچاند سا، سینے پہ رکھ دو درا مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، بولو کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس، وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديم، سب کے سب طالب رسول اللہ کے دربار میں، سب کے سب طالب رسول اللہ کے دربار میں، ایک چلو بحر سے یا گھونٹ از ابر کرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم،
مصطفیٰ کے صدقے میں پوری ہو ساری حاجتیں، مصطفیٰ کے صدقے میں پوری ہو ساری حاجتیں، بخش دے سارے گناہ اے واسع فضل و کرم، مثل بوسیری نوازش ہو قمر کے حال پر، مثل بوسیری نوازش ہو ہمارے حال پر، مثل بوسیری نوازش ہو ہمارے حال پر، الکرم یا صاحب فضل و عنایت، الکرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. ماشاءاللہ جان آ گئی نا اس بات سے، نام رضا آ گیا تو جان آ گئی، جان میں جان آ گئی. سبحان اللہ. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. سبحان اللہ. میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآن پاک کی، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی روشنی میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی. These are the people in whose hearts Allah subhanahu wa ta'ala has planted the iman or stamped the iman. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے، روح الامین سے، روح القدس سے ان کی تائید فرمائی، ان کی مدد فرمائی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ ایمان کامل تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، تو دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے اپنی ایک نعت میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں. سبحان اللہ. اسی کو آپ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی. جو بلند مرتبہ عاشقان رسول ہیں، عاشقان مصطفیٰ ہیں، رب کریم جل جلالہ ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیتا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح مثلا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی خاص مدد اور تائید فرماتا ہے. اچھا، یہ آیت کریمہ کا وہ حصہ ہے
جس سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خود اپنی تاریخ ولادت محفوظ کی ہے، سبحان اللہ، عکس کی ہے. یعنی آپ کا سال ولادت ہے 1272، 1272، اور آیت کریمہ کے اس حصے کے جو اعداد ہیں وہ بھی 1272 ہیں، سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی تائید فرمائی ہے. تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھیں اور اعلیٰ حضرت کی سیرت کریمہ کو دیکھیں تو آیت کریمہ کا پورا پورا فیضان آپ کی ذات میں ہمیں نظر آتا ہے. اور اگر ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو 68 ایئرز کی جو دنیاوی حیات ہے، ایج ہے، زندگی مبارک ہے، اس کو اگر ایک لائن میں بیان کرنا ہو تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا جا سکتا ہے، سبحان اللہ. کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، ایمان کیسے نقش فرمایا. یہ دونوں وصف جو ہے مضبوط ایمان کا ہونا، اس پر ہم آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ویل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ مضبوط ایمان کا ہونا کس طریقے سے ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر بچے بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ورکنگ طبقہ بھی ہے، اور علماء تو خیر علماء سے تو ہم سیکھتے ہیں، ان کی سرپرستی میں گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہماری یہ مدد کریں. لیکن جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے میں سمپلیفائی کرنے کی کوشش کروں گا، بہت سمپل انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو دو چیزیں، مضبوط ایمان اور تائید ربانی، اللہ کی طرف سے خاص مدد. اگر حیات اعلیٰ حضرت کو پڑھنا شروع کریں، بچپنے سے ہی پڑھنا شروع کریں، تو یہ دونوں چیزیں آپ کی حیات پاک میں بالکل واضح اور روشن ہم کو نظر آنے لگ جائے گی. جیسے اب آپ دیکھیں، میرے گھر میں بھی بچے پیدا ہوئے، آپ کے گھر میں بچے پیدا ہوئے، سب کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں. تو ہم بچے کو قرآن شریف سکھانا کس عمر میں شروع کرتے ہیں؟ بسم اللہ خوانی ہوتی ہے نا ہمارے گھر میں، تو عام طور پر کس عمر میں کرتے ہیں بچے کی بسم اللہ خوانی؟ تو 4 سال کی عمر میں. میں نے ایک مرتبہ ہمارے مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں ممبئی میں ایک مرتبہ ایک بیان کیا تھا. اس کا ٹائٹل تھا خاموشی کی زبان، دا اسپیچ آف سائلنس. اب آپ سوچیں گے خاموشی کسے بولتی ہے، تو کبھی کبھی خاموشی بہت چلا کے بولتی ہے. جو آپ بغیر بولے نہیں کر سکتے نا، وہ کبھی خاموش ہو جانے سے کام ہوتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میری بیوی سے ہمارا اکثر جھگڑا ہوتا رہتا ہے، تو آپ مجھے کچھ حل بتائیں اس کا. میں نے کہا جب بیوی کچھ بولتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ میں تو چھوڑتا نہیں ہوں، میں تو ایسا بولتا ہوں کہ کیا کرو. میں نے کہا اسی میں پرابلم ہے. تم ایک کام کرو، وہ کچھ بھی بولے تم مت بولو، تم چپ ہو جاؤ. تو اس نے کہا تو پھر اور بولے گی. میں نے کہا نہیں، آپ تم کر کے تو دیکھو کیا ہوتا ہے. اب جناب گئے اور انہوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. جب کچھ بھی بولتی تھیں، چلاتی تھیں، ہاں تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، تو یہ چپ ہو جاتے تھے. اب جب یہ چپ ہونے لگے تو کچھ دن کے بعد بولتی آپ بولتے کیوں نہیں جناب، آپ بولتے کیوں نہیں؟ اجی سنتے ہو، آپ بولتے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا اب جب آپ ہی بول رہی ہو تب میں کیا بولوں گا. بس دونوں میں دوستی ہو گئی. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. خاموشی کی اپنی زبان ہوتی ہے. اگر ہم نے یہ سیکھ لیا نا کہ خاموش رہو یا وہ بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہو. جیسے سبحان اللہ کہنا یہ خاموشی سے بہتر ہے تو آپ بول دیجئے سبحان اللہ، ورنہ پھر خاموشی سے سنیے. اس محفل میں پھر رنگ آتا جائے گا جب ہم اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں گے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ماشاءاللہ، بلند آواز سے بولیے. ہاں ابھی لگ رہا ہے کہ آپ جے پور والے ہیں. کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. تو اس وقت میں نے ایک بات کہی تھی خاموشی کی زبان کہتے وقت کہ جب بچہ 4 سال کا ہوتا ہے، یعنی اس کو کیا بولنا چاہیے یہ سمجھنے کے لیے 4 سال، کم سے کم 4 سال لگتے ہیں.
وہ بولنا شروع کرتا ہے. starts talking, speaking. A small child starts speaking at the age of 4. اس سے پہلے شروع ہوتا ہے لیکن اچھی سینسیبل گفتگو کرتے کرتے اس کو 4 سال کم سے کم لگ جاتے ہیں. اسی کے بعد ہم اس کی ناظرہ کی بسم اللہ خوانی کراتے ہیں. مگر کیا نہیں بولنا یہ سیکھنے کے لیے 40 سال لگتے ہیں. اور اصل عقل جو ہے اسی وقت پختہ ہوتی ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے کیا کہاں نہیں بولنا چاہیے. بولنا تو سب کو آتا ہے لیکن خاموش رہنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب 4 سال کے ہوئے، جس عمر میں عام طور پر بچوں کو کبھی کبھی ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا، تتلا کے بولتے ہیں، کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بول نہیں سکتے، اس عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ناظرہ قرآن مکمل کر چکے تھے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ کا جلوہ یہیں سے دکھائی دینے لگ گیا تھا، نظر آنے لگ گیا تھا 4 سال کی عمر میں. عموماً 6 سے 7 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان بچوں کے دودھ کے دانت ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں اور وہ تھوڑے سے پختگی کی طرف بڑھتے ہیں. مگر اس عمر میں 6 سے 7 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کسی چھوٹے سے مکتب میں نہیں، علماء اور مشائخ کی موجودگی میں تقریر فرمانے لگ گئے تھے. سبحان اللہ. مکتب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بولنا اور بات ہے اور علماء کی موجودگی میں بولنا ایک 6 سال کے بچے کے لیے بہت بڑی بات ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. اس کے جلوے بچپنے سے ہی اعلیٰ حضرت کی ذات میں دکھائی دینے لگ گئے تھے. 8 سالہ بچہ ہو جائے، I'm going step by step، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ رہا ہوں، 4 سال پھر 6 سال پھر 8 سال، 2 years difference. بچوں آپ لوگ سن رہے ہیں میری بات؟ Are you here? Present or absent? Very good، ماشاءاللہ. تو 8 سال کے جب ہوئے، 8 سال کا بچہ اگر آپ کہیں لے جاتے ہیں ساتھ میں تو اس کو سمجھانا پڑتا ہے، ادھر بولنا نہیں، ہاں چپ رہنا، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں، بڑوں کے سامنے آواز نہیں کرتے، یہ وہ سب اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں. مگر اعلیٰ حضرت کی عمر جب 8 سال کی تھی تو اس وقت درس نظامی میں پڑھائی جانے والی عربی کتاب پر آپ عربی زبان میں حاشیہ لکھ رہے تھے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ. بولیے نا، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. ہم لوگ اعلیٰ حضرت کو اگر پہچاننے جائیں گے نا تو ایک عمر گزر جائے گی. علماء ابھی تک انگشت بدندہ ہیں، یعنی صرف ایک علم کی بات نہیں ہے. دھیرے دھیرے جیسے جیسے ریسرچ ہوتا جا رہا ہے. میں جب اسکول پڑھتا تھا اس وقت جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں تقریریں علماء سے سنتا تھا تو یہ تھا کہ 52 علوم پر اعلیٰ حضرت کو مکمل کنٹرول حاصل تھا، آپ کو مہارت حاصل تھی. پھر دھیرے دھیرے تعداد بڑھنے لگی اور ریسرچ ہونے لگا. اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے نام پر، جن کے کام پر لوگ پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر جب بنتے ہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری ان کے پاس آتی ہے، پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو اس ایک سبجیکٹ میں وہ مہارت ان کو حاصل ہے. اور اعلیٰ حضرت 52 علوم پر مہارت رکھتے ہیں، پھر پتہ چلا 55 علوم پر، پھر پتہ چلا 58 علوم پر، اور اب لیٹسٹ جو ریسرچ ہے اس سے معلوم ہوتا کہ 105 علوم پر آپ کو مکمل کنٹرول حاصل تھا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ 105 faculties of knowledge. ایسا نہیں کہ سرسری کچھ ہے، آپ اس پر مہارت رکھتے تھے. زبانوں کو دیکھو، آپ عربی دیکھیے، اردو دیکھیے، ہندی، لمیاتی نظیر کا فی نظر ان پڑھیے ذرا. اور ایک نعت میں 4 لینگویجز کو، مختلف پھولوں کو ایک ہی گلدستے میں پرو کر نعت کا وہ نذرانہ پیش کرنے والا کوئی دوسرا ہو تو ہم کو بتا دیجئے. اسی لیے حضرت سید اشرف میں ہمارا روی دامت برکاتہ القدسیہ نے لکھا ہے کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. ارے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو. اللہ اللہ. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے،
ذرا ہدایت کے بخشش پڑھ کے دکھلا دو. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں جب کچھ پڑھنا شروع کیا اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو کتابیں تو پڑھنا اور بات ہے, جو کچھ آپ نے کتابیں لکھی ہیں, ہاتھ سے کسی نے 1200 کتابیں لکھی ہو. کین یو امیجن؟ آج کل ہم لوگ بھی پرنٹنگ کراتے ہیں, اپنی کتابیں لکھواتے ہیں, تو کون سے فارمیٹ میں ڈال کے اور اس کو پرنٹ کرواتے ہیں. پھر کوئی ہمارے اسسٹنٹس ہوتے ہیں, پھر تھوڑا سا ادھر سے لیتے ہیں, تھوڑا سا ادھر سے لیتے ہیں. وہ تصنیف کیا ہے, تالیف ہی ہو جاتی ہے پوری. اور پھر اس کو چھاپنے کے لیے مشینیں اور کمپیوٹر اور ورڈ اور ایکسل اور پاور پوائنٹ نہ جانے کیا کیا یوز کرتے ہیں. لیکن قلم ہاتھ میں لے کر, دوات اور سیاہی لے کر, ایک تنہا شخصیت 1200 کتابیں لکھ رہی ہے, 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ رہی ہے, اور کوئی ایک نقطہ کوئی ادھر سے ادھر کرتا ہوا نظر نہیں آتا. تو میں نے پڑھنا شروع کیا, تو میں کیا بتاؤں, کتاب پڑھنا تو دور کی بات ہے, اس کے عنوان پڑھنے کی بھی قابلیت نہیں ہے ہمارے اندر. کہ اس کے جو ٹائٹلز ہیں نا, ان کتابوں کے جو عنوانات ہیں نا, جس ٹاپک پہ کتابیں لکھی ہیں, وہ ٹاپک پڑھنا اتنا مشکل ہے. تو آپ مجھے بتائیے ان کتابوں کو کھنگالنا کتنا مشکل ہوگا. اچھا, وہ صرف دینی کتابیں نہیں ہیں کہ دین کی بات ہو تو صرف قرآن و حدیث اور فقہ کی بات ہو. وہ فقیہ بھی تھے, وہ محدث بھی تھے, وہ مفسر بھی تھے, وہ مقرر بھی تھے, وہ متقی بھی تھے, وہ پرہیزگار بھی تھے, وہ ولی کامل تھے. سبحان اللہ, بے شک اعلیٰ حضرت ولی کامل تھے, مگر اسی موقع پر وہ ایک ریاضی داں بھی تھے, میتھمیٹیشین بھی تھے, ایسٹرولوجر بھی تھے, ایسٹرونومسٹ بھی تھے, الجبرا کے ماہر بھی تھے, علم ہندسہ کے ماہر بھی تھے, سائنس کے ماہر بھی تھے, ٹیکنالوجی کے ماہر بھی تھے. گراموفون پر آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کو آج پڑھ کے کوئی دکھا دے. یہاں تک کہ فادر آف ماڈرن سائنس جس کو کہا جاتا ہے, البرٹ آئنسٹائن, جس کی تھیوری ہم لوگوں نے پڑھی ہے کالج میں, E=mc². البرٹ آئنسٹائن, آپ نے نام سنا ہوگا, دا فادر آف ماڈرن فزکس, بہت زبردست سائنٹسٹ. اس کے نظریات کا رد کرنا یہ کسی کی بس کی بات نہیں تھی. اعلیٰ حضرت نے اس کے نظریات کا رد دلائل کی روشنی میں کیا ہے, اور وہ دلائل صرف قرآن سے نہیں دیے, فزکس سے بھی دیے ہیں. 105 دلیلیں لے کے اس کا رد کیا تھا البرٹ آئنسٹائن. اس طرح کے دوسرے بھی بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جن کی کتابوں کو اعلیٰ حضرت نے پڑھا, اور آج یونیورسٹی میں پڑھنے والا جس طرح جواب نہیں لکھ سکتا, اعلیٰ حضرت نے اس کے سے اس کا جواب لکھ دیا. سبحان اللہ. تو 8 سال کی عمر میں آپ تقریر فرماتے تھے, اور عربی کتاب پر عربی زبان میں حاشیہ لکھ رہے تھے. 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر شریف میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا. کتنے سالوں میں؟ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا, اور باقاعدہ مفتی کی مسند پر تشریف فرما ہوئے. یہ تائید غیبی نہیں تو کیا ہے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ کے جلوے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ 22 سال کی عمر مبارک تھی جب آپ شاہ آل رسول کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے. شاہ آل رسول مارا ربی علیہ رحمت و رضوان کا انداز یہ تھا کہ جو بھی بیعت کے لیے آپ کے پاس آتا اسے کئی سال تک مجاہدت سے گزارتے, روحانی تربیت کرتے, ریاضتیں کرواتے. مگر قربان جائیے, اعلیٰ حضرت 22 سال کے نوجوان ہیں, شاہ علیہ رسول کی خدمت میں پہنچے. آپ نے دیکھتے ہی فرمایا, آئیے, ہم تو کئی دن سے انتظار کر رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوسرے مرید بڑے حیران تھے کہ آپ نے بیعت بھی فرما لیا اور خلافت بھی عطا فرما دی. یہاں تو بیعت ہونا مشکل تھا, خلافت بھی عطا فرما دی. سب لوگ حیران تھے کہ یہ نعمت کئی سالوں کی محنتوں کے بعد ملتی ہے, اعلیٰ حضرت کو پہلی حاضری میں کیوں عطا فرما دی گئی؟ حکمت ان سے پوچھی گئی. پیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر فرمایا, اے لوگو تم احمد رضا کو کیا جانو, اے لوگو تم احمد رضا کو کیا جانو. پھر فرمایا, میں فکر مند تھا کہ اگر اللہ پاک نے روز قیامت مجھ سے فرما دیا اے آل رسول دنیا سے ہمارے لیے کیا لایا ہے, تو میں کیا جواب دوں گا. لیکن الحمدللہ آج وہ میری فکر دور ہو گئی. اب اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ آل رسول دنیا سے کیا لائے ہو, تو میں مولانا احمد رضا کو پیش کر دوں گا. سبحان اللہ.
روز محشر جو پوچھے گا مجھ سے خدا، روز محشر جو پوچھے گا مجھ سے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت پڑھیے نا رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت، پھر سے پڑھتا ہوں، روز محشر جو پوچھے گا مجھ سے خدا، روز محشر جو پوچھے گا مجھ سے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہو احمد رضا، بولو عرض کر دوں گا لایا ہو احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ہاں لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوگی کبھی مدح خوان رضا، کم نہ ہوگی کبھی مدح خوان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ اچھا لگا آپ نے سبحان اللہ کہا تو سبحان اللہ، اللہ اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، بولیے مسلک اعلیٰ حضرت، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ اور ایمان ہے کیا؟ خود اعلیٰ حضرت سے پوچھے ایمان کیا ہے تو فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کامل عاشق رسول، کامل ایمان رکھنے والے اللہ پر۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، میں نے کہا نا کہ آپ کو صرف قرآن و حدیث پر ہی عبور تھا، ایسے نہیں، دوسرے علوم پر بھی، جیسے ستاروں کی چال دیکھنے والا ایک علم ہوتا ہے، علم النجوم،
اور اس پر بہت سارے لوگ اپنے ذائچے بناتے ہیں ان کی چالوں کو دیکھ کر، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، یہ ستارہ ادھر ہے، یہ اس برج میں ہے، ادھر چل رہا ہے، ادھر ہی ہو رہا ہے، ایسے سب کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہم کو اس پر یقین کرنے کا نہیں ہے، لیکن ہے ایک علم ایسا۔ اعلیٰ حضرت وہ علم بھی جانتے تھے، سبحان اللہ۔ تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب حاضر ہوئے جو علم نجوم میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا، فرمائیے بارش کا کیا انداز ہے؟ اور آپ کو پتا کہ ویدر بیورو جو ہوتا ہے، جو بارش وغیرہ کے بارے میں پہلے سے بتا دیا کرتے ہیں کہ کل بارش ہونے والی ہے، آپ لوگ باہر مت نکلیں۔ ابھی آج میں آیا ممبئی سے نا، تو پچھلے 2 دن سے اتنی بارش ہو رہی ہے کہ باہر نکلنا مشکل ہو گیا، میرے لیے ایئرپورٹ پہنچنا مشکل ہو گیا تھا، پانی ہی پانی سب جگہ تھا۔ اور اس کی وجہ سے آنے والے کل اسکولوں کو چھٹی دے دی گئی ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب اسکولوں کو ایک دن پہلے چھٹی دے دی جاتی ہے کہ کل بارش بہت ہوگی، اس دن بارش بھی چھٹی لے لیتی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو پتہ نہیں اب کل کیا ہوگا، لیکن لگتا تو ایسے ہی ہے کہ اب بارش بھی چھٹی لے لے گی، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے یہ سب۔ وہ جب چاہے بارش برسا دے اور جب چاہے روک دے اس کو، مگر لوگ اپنے حساب کتاب لگاتے رہتے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا، جو صاحب علم نجوم جانتے تھے، ان سے پوچھا بارش کا کیا انداز ہے، کب تک ہوگی؟ تو نجومی صاحب بیٹھے، اپنے علم کے مطابق کچھ لکیریں کھینچیں، اس کے بعد کچھ حساب لگایا اور پھر بولے اس مہینے میں بارش نہیں ہے۔ کیا بولے وہ؟ اس مہینے میں بارش نہیں ہے، اگلے مہینے ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے اطمینان اور یقین کے ساتھ فرمایا، اللہ کو سب قدرت حاصل ہے، وہ چاہے تو آج ہی بارش ہو جائے۔ آپ بھی سبحان اللہ بولیے، رحمت کی بارش ہو جائے گی۔ رحمت کی بارش چاہیے نا؟ ایک بار اور بول لیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کو سب قدرت حاصل ہے، وہ چاہے تو آج ہی بارش ہو جائے گی۔ نجومی صاحب ماننے کو تیار نہیں تھے، بولے حضرت آپ بھی تو یہ علم جانتے ہیں جو میں جانتا ہوں، اور جو ستاروں کی چال ہے وہ بھی آپ دیکھیے، ستاروں کی چال تو دیکھیے، اور آپ کہتے ہیں کہ کل بارش ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا جانتے ہو؟ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، جب سمجھانا چاہتے ہیں تو کیسے سمجھاتے ہیں۔ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو جب سمجھائیں تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، وہ سامنے گھڑی لگی دیوار پر، اس کو دیکھیے اور بتائیے اس وقت کتنے بجے؟ تو بولے کہ 11:15 بجے، 11:15، 11:15 بجے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا 12 بجنے میں کتنا وقت ہے؟ تو کہا پورے 45 منٹ ہیں، 45 minutes to go for 12 o'clock۔ 12 بجنے میں 45 منٹس باقی ہیں، 45 منٹ باقی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ سے اس گھڑی کی سوئی کو گھما کے 12 کر دیا، اور فرمایا اب کتنے بجے ہیں؟ تو لوگ 12 تو بجے ہیں، لیکن وہ تو آپ نے ہاتھ سے کیا نا۔ کہا جب میرے ہاتھ میں قدرت ہے کہ سوئی کو گھما کے میں 11 کے 12 کر سکتا ہوں، تو اس پروردگار کے پاس بھی وہ قدرت ہے جو تمہاری ستاروں کی چال کو بدل کر آج ہی بارش برسا دے سکتا ہے، سبحان اللہ۔ ستاروں کو وہ چاہے جیسے گھما دے، سب کچھ اس کی قدرت کے تحت ہے۔ وہ چاہتا ہے تو ستارے چال چلتے ہیں، وہ چاہے گا تو رک جائیں گے۔ تو آپ کا اعتماد اور اعتقاد ستاروں پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو بنانے والے پر ہونا چاہیے۔ اور وہ چاہے تو کل کی بات کیا ہے، وہ قادر ہے، وہ قیوم ہے، وہ 1 مہینہ تو دور کی بات، ابھی اسی وقت وہ چاہے تو بارش ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی، اور ابھی آپ کی زبان سے نکلا اور بارش ہونی شروع ہو گئی، سبحان اللہ۔ بولیے بلند آواز سے بولیے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی. یہ فرماتے زوروں پر ہے، شدید درد ہو رہا ہے، میں بول بھی نہیں سکتا ہوں، دعا کرنے کے لیے منہ نہیں کھول سکتا ہوں، ایسی میری شدید تکلیف کی حالت ہے، اور پھر میں دل ہی دل میں دعا کر رہا ہوں. اور یاد رکھو، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دل ہی دل میں دعا کی. کیا دعا کی؟ فرماتے میں نے دعا کی اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب. اے اللہ تیرے محبوب نے فرمایا کہ جو یہ دعا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھ لے گا اسے وہ مصیبت نہیں پہنچے گی. اور طبیب کہتا ہے کہ مجھے طاعون ہوا ہے اور میرا یقین ہے کہ تیرے حبیب نے فرمایا تو مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی. اے اللہ تیرے حبیب کو سچا ثابت فرما دے اور اس طبیب کو جھوٹا ثابت فرما دے. تیرے حبیب کا سچا ہونا اور طبیب کا جھوٹا ہونا ظاہر فرما دے، کیونکہ تیرے حبیب نے جو فرمایا وہ یقیناً حق ہے. یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے یا اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، وہی وہ بولتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا بیماری نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، طبیب کا جھوٹا ہونا ظاہر فرما دے. فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا دل میں کی تھی کہ میرے کان میں آواز آئی، ابھی اللہ کی طرف سے ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ،
اللہ نے تائید غیبی فرمائی ان کی. آواز آئی کان میں مسواک اور سیاہ مرچ، کالی مرچ، یہ کان میں آواز ہے، مسواک اور کالی مرچ. فرماتے ہیں میں نے کالی مرچ کو پیسا، مسواک پہ لگا کے اس کے ذریعے اپنے مسوڑوں پر، مسواک کی دانتوں پر، اور اللہ نے اسی سے مجھے شفا عطا فرما دی. سبحان اللہ. ایمان کامل، اعلی حضرت اور ایمان کامل، یہ ہوتا ہے ایمان کامل ہونا. ورنہ دعائیں ہم بھی کرتے ہیں، اللہ ہمارے اندر بھی اس ایمان کی رونق اور رمق عطا فرما دے. کیونکہ دعائیں کر کے پھر ہم شک میں مبتلا رہتے ہیں، تو شک میں مبتلا رہتے ہیں نا، تو اس دعا کا فیض ہم کو نہیں پہنچتا. ہم دوسروں کی باتیں سننے میں لگ جاتے ہیں اور پھر اس فیض سے محروم رہ جاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے کرتے اگر وہ یقین اللہ ہمیں عطا فرما دے تو اس مجمع میں آنے کے بعد اس کا فیض ہمیں ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا ایمان کامل. پہلی مرتبہ جب آپ حج کے لیے گئے تو ان کے والدین کے ساتھ گئے تھے، اعلیٰ حضرت معامل سنت. اور اس وقت کوئی فلائٹ سے نہیں لوگ جایا کرتے تھے، بلکہ بحری جہاز ہوتے تھے، شپس ہوتی تھی. وہ شپ بھی آج کی جیسی کروز شپس نہیں تھی کہ وہ مشین کے ذریعے چلتی ہوں، بلکہ وہ بادبان والے جو جہاز ہوتے تھے، پردے لگے ہوتے تھے. پھر اس میں کبھی ہوا ادھر ادھر ہو گئی تو پھر جہاز بھی ہچ کو لے کے آتا تھا اور پھر جان کے لالے پڑ جاتے تھے اور لوگ واپس آئے. اسی لیے لوگ کفن لے کے ساتھ میں چلتے تھے حاجیوں کو. میں نے بھی ایم وی اکبر کر کے ایک جہاز ممبئی میں دیکھا تھا جو لاسٹ شپ سے حاجیوں کو لے گیا تھا. تو میں وہ بھاؤ کا دھکا بمبئی میں نا، وہاں پر حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے گیا تھا. تو وہ شپ میں نے دیکھی تھی. جو اس کے بعد پھر وہ شپس کی سروس بند ہو گئی، پھر سب فلائٹ شروع ہو گئی. تو اب 4 گھنٹے میں جدہ، 1-2 گھنٹے میں مکہ، تو اتنا شارٹ سفر ہو گیا. لیکن 15 دن کا یہاں سے وہ سفر جہاز کے ذریعے سے ہوتا تھا. اور وہ اعلیٰ حضرت کے زمانے کے جہاز تو پتہ نہیں اور کتنے دن لگاتے ہوں گے اس میں. تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 22 سال کی تھی، امام اہل سنت کی. واپسی میں سمندر میں شدید طوفان آیا، سائیکلون، ٹیریبل سائیکلون. کبھی کبھی تو ایسا لہریں نہ اچھال کے ایسی پھینک دیتی ہیں جہاز کو، پورے سپن ہو جاتا ہے جہاز اس میں. تو اتنا سخت طوفان ہو گیا کہ سارے لوگوں نے کفن پہن لیے، یہ سوچ کر کہ اب تو بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. آپ کی والدہ ماجدہ بھی بے چین ہو گئی اعلیٰ حضرت کی کہ اب بیٹا اب کیا ہوگا. آپ نے بے چینی دیکھ کر فرمایا تسکین کے لیے، امی جان آپ اطمینان رکھیں، خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. کیا فرمایا آپ نے؟ خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. غور کیجئے، ایک طرف یہ صورت ہے کہ لوگ کفن پہن کے بیٹھے ہیں اور تیار ہیں کہ اب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا وقت آ گیا ہے، اور ادھر یہ اللہ کے ولی کامل، یہ رسول اللہ کے دیوانے، سبحان اللہ، یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یقین کامل کے ساتھ فرماتے کہ امی جان یہ جہاز ڈوبنے والا نہیں ہے. یہ قسم آپ نے کیوں اٹھائی تھی؟ یہ قسم اس لیے اٹھائی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے پھر بعد میں خود آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی جو کشتی پر سوار ہونے پر پڑھی جاتے ہیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی اور مجھے اس دعا کی فضیلت پر یقین تھا کہ جو یہ دعا پڑھ کر کشتی پہ سوار ہوگا وہ کشتی غرق ہونے سے محفوظ رہے گی. جب میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تو فرما دیا، جو دن کو کہہ دیا ہے رات تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. کہیے نا اللہ کے بندو. سمندر میں طوفان تھا، یہاں رحمتوں کی بارش تو ہو جائے. ایک بار بلند آواز سے بول دیجئے ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت نے بس اتنا کہا تھا اور 2 منٹ کے بعد طوفان رک گیا. 2 منٹ کے بعد طوفان رک گیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، البحر علا والموج طغى لم يأتي نظيرك في نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا
جگ راج کو تاج تورے سرسو تورے سرسو ہے جگ راج کو تاج تورے سرسو تورے سرسو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا البحر علا والموج طغى من بك طوفان اشربا من بك اشربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں یا رسول اللہ مجدار میں ہوں یا حبیب اللہ موری نیا نا موری نیا پار لگا جانا أنا في عطش وسخاك أتم سوئے پاک ابر کرم سوئے پاک ابر کرم بولو سوئے پاک ابر کرم برسن آرے رم جم 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 برسن آرے رم جم 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 دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند اچھا لگتا ہے آپ پڑھتے ہیں تو بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ برسن آرے رم جم 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 بولو برسن آرے رم جم 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 برسن آرے رم جم 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 دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا أنا في عطش وسخاك أتم سوئے پاک ابر کرم ابر کرم چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو پور پڑھ کر شکن ناز پہ وارے گے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش
کے پیارے یسوع سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے یسوع چمنے سنبل جو سوارے یسوع سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے یسوع دل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا دل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے یسوع اے یسوع پاک ہے ابر کرم اے یسوع پاک ہے کرم بولو اے یسوع پاک ہے ابر کرم برسن آرے رم جم برسن آرے رم جم بولو برسن رم جم رم جم برسن آرے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند گرا جانا بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطقتا ناچار اس راہ پڑا جانا تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کا ایمان کامل اور آج ہماری کمزوری اسی میں آ گئی ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنی امت پر خوف نہیں مگر یقین کی کمزوری کا اور اس یقین کو اگر مضبوط کرنا ہو تو ہمیں اعلیٰ حضرت کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ایمان کی کسوٹی ہم کو دی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو کچھ اشعار اعلیٰ حضرت کی منقبت کے سناتا ہوں پھر ہم صلاۃ و سلام پڑھ لیں انشاءاللہ جی اچھا بیان فرمائیں ٹھیک ہے تشریف لائیں
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو پھولوں کے درختوں سے خوشبو چھین لیتا ہے، جو پھولوں کے درختوں سے خوشبو چھین لیتا ہے، وہ جادوگر کے ہاتھوں سے جادو چھین لیتا ہے۔ اور نبی کی نعت میں قوت خدا نے وہ عطا کی ہے، نبی کی نعت میں قوت وہ عطا کی ہے، یہ نغمہ ظلم کے ہاتھوں سے خنجر چھین لیتا ہے، یہ نغمہ ظلم کے ہاتھوں سے خنجر چھین لیتا ہے۔ اور رضا کے عشق کے صدقے نظر پر نور ہوتی ہے، رضا کے عشق کے صدقے نظر پر نور ہوتی ہے۔ بریلی کا وہ سرما ہے جو چشمہ چھین لیتا ہے، بریلی کا وہ سرما ہے جو چشمہ چھین لیتا ہے۔ آئیے بلا تاخیر ہمارے دوسرے مہمان حضرت علامہ مفتی فہیم جیلانی مصباحی صاحب قبلہ جو مراد آباد سے تشریف لائے ہیں، رونق اسٹیج ہیں۔ بہت ہی عمدہ خطاب آپ حضرات کے سامنے حضرت کا ہوگا۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری نگاہ محبت کا انتخاب ہیں آپ، کہیے سبحان اللہ۔ ہماری نگاہ محبت کا انتخاب ہیں آپ، چمن میں پھول بہت ہیں مگر گلاب ہیں آپ، شگفتگی کی لطافت کا شاہکار ہیں آپ، فقط بہار ہی نہیں حاصل بہار ہیں آپ۔ آئیے نعرہ تکبیر بلند کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بکاری خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ منبر نور پر جلوہ فروز مقتدر علماء کرام، واجب الاحترام ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی علی من انعم والہم وفتح من دقائق الحقائق وفهم، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى ذبیہ ابد الدہور وکرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین حضرات، مجھ سے پیشتر آپ حضرت حافظ و قاری جناب رضوان صاحب قبلہ زیدہ مجدہ کی زبانی بہت ہی عمدہ انداز سے سوانح اعلیٰ حضرت سماعت کر رہے تھے، اور مختصر سے وقت کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ اور منبر نور پہ آپ دیکھ رہے ہیں علماء اکرام کا جمع غفیر ہے، آپ ان کے چہروں کی زیارت کریں اور مختصر سے وقت کے لیے مجھ کو سماعت کریں۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، نوشہ بزم جنت، مالک حوض کوثر، احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا، علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد، ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انٹروڈکشن ہم جو سنیں گے وہ کسی حضرت کی زبانی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبانی سنیں گے. وہ اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. جب ہم نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی اے امام اہل سنت ذرا بتاؤ تو صحیح کہ مصطفیٰ جان رحمت کا حلیہ شریف کیسا ہے، بالخصوص مصطفیٰ جان رحمت کی پیشانی کیسی ہے، تو اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے ارشاد فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت بتاؤ تو صحیح مصطفیٰ جان رحمت کے کان مبارک کیسے ہیں، کان شریف کیسے ہیں، تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا اے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ذرا بتاؤ تو صحیح کہ مصطفیٰ جان رحمت کی چشمان مبارک کیسی ہے، تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت بتاؤ تو صحیح کہ مصطفیٰ جان رحمت کے لب مبارک کیسے ہیں، تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے ادسو کی پتیاں، پتلی پتلی گلے ادسو کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت بتاؤ تو صحیح کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان مبارک کیسی ہے، تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت بتاؤ تو صحیح یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دست مبارک کیسے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ شریف کیسے ہیں، تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحری سخاوت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت بتاؤ تو صحیح کہ مصطفیٰ جان رحمت کی انگشت مبارک کیسی ہے، تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں بڑے ہی پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت بتاؤ تو صحیح کہ مصطفیٰ جان رحمت کے پاؤں شریف کیسے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے قدم مبارک کیسے ہیں، تو اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے ارشاد فرماتے ہیں خائی قرآن خاک گزر کی قسم، خائی قرآن خاک گزر کی
حضرت ذرا نبی کے تقرب کے بارے میں بتائیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ ہم نے کہا اے اعلیٰ حضرت ذرا نبی کی شان شفاعت کے بارے میں بتائیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصور کی آقا اب تیری دعائی ہے۔ ہم نے عرض کیا اے اعلیٰ حضرت ذرا نبی کے تصرف کے بارے میں بتائیں تو اعلیٰ حضرت بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرماتے تم نبی کے تصرف کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تم نبی کے تصرف کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے تو اعلیٰ حضرت نے ہم کو نبی کا انٹروڈکشن کرا دیا، اور کیوں نہ کرائیں، اس لیے کہ یہ جو ہم کو بتایا اعلیٰ حضرت ہی نے بتایا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہی سچا ہمارا، دینے والا ہی سچا ہمارا نبی۔ اور دیکھیں یہ تو اعلیٰ حضرت نے نبی کا انٹروڈکشن کرایا، اب ہم نبی کا انٹروڈکشن خود مصطفیٰ جان رحمت کی جب جو ہے زبان مبارک سے سنتے ہیں، یہاں پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں ہم نبی کی زبان مبارک سے نبی کا انٹروڈکشن سنتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الى آخر الحدیث، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ انبیاء سابقی کا ذکر کر رہے ہیں۔ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ انبیاء سابقی کا ذکر کر رہے ہیں۔ کوئی نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنا کے بھیجا، کوئی صحابی رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنا کے بھیجا، کوئی صحابی رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا، کوئی صحابی رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کے بھیجا، کوئی صحابی رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا، کوئی صحابی رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا کے بھیجا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیوار کے پاس سے کھڑے ہو کے صحابہ اکرام کی گفتگو کو سن رہے ہیں، صحابہ اکرام کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جب صحابہ اکرام کی گفتگو کو سنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت مجلس شریف میں تشریف لائے ہیں۔ جب مجلس شریف میں تشریف لائے ہیں تو صحابہ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد سب صحابہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، اور مصطفیٰ کے اشارے سے سارے صحابہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ گئے ہیں، اور اس طرح سے بیٹھے ہیں، اس طرح سے بیٹھے ہیں کہ ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، ان کی نگاہیں نیچی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت دل نواز تبسم کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم کس چیز کے بارے میں ذکر کر رہے تھے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہم انبیاء سابقی کا ذکر کر رہے تھے۔ تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنا کے بھیجا، ہم میں سے کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنا کے بھیجا، ہم میں سے کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا، ہم میں سے کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کے بھیجا، ہم میں سے کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا، ہم میں سے کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا کے بھیجا۔ جب کملی
والے آقا نے اتنا سنا تو مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت سنو سنو، تم کہتے ہو کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنا کے بھیجا، تو ہاں ہاں اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنا کے بھیجا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنا کے بھیجا، تو ہاں ہاں اللہ نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنا کے بھیجا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا، تو ہاں ہاں اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کے بھیجا، تو حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کے بھیجا۔ تم کہتے ہو کہ موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا کے بھیجا، تو ہاں ہاں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا کے بھیجا۔ لیکن میرے صحابہ سنو سنو، جہاں اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنا کے بھیجا ہے، نوح کو نجی اللہ بنا کے بھیجا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا ہے، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کے بھیجا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ میرے صحابہ سنو سنو، جہاں اللہ نے ان تمام انبیاء اکرام کو ان اوصاف سے نوازا ہے، وہی اللہ رب العزت نے جب مجھے اس زمین پہ بھیجا ہے، اس کائنات میں بھیجا ہے، تو اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھ کو نبی اللہ بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھ کو رسول اللہ بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھ کو رسول اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو حبیب اللہ بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن جے پور کے مسلمانوں، آپ دیکھو، ایک طرف اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ اور دوسری طرف حضرت ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنا کے بھیجا۔ تو اب دیکھیں حبیب اور خلیل کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے۔ تو حبیب کہتے کس کو ہے اور خلیل کہتے کس کو ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں، خلیل کہتے اس کو ہے کہ وہ جو بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اس لیے کہ اگر آپ میں سے کوئی یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا ہے اور ہمارے نبی کو حبیب اللہ بنا کے بھیجا ہے، اور خلیل اور حبیب دونوں جو ہے یہ قریب المعنی ہے، یہ جو ہے یہ قریب المعنی ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے فرق کیا ہوا، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہوا؟ تو سنو سنو، خلیل کی جو ہے ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو خلیل کی تعریف یہ ہے، خلیل کہتے اس کو ہے کہ وہ جو بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، یعنی اگر وہ اپنے بچوں کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے آئے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلائے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر وہ جو ہے نارے نمرود میں کودے تو اللہ کی رضا کے لیے، خانہ کعبہ کی تعمیر کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، غرض یہ کہ وہ جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ لیکن حبیب کہتے کس کو ہے؟ حبیب کی تعریف کیا ہے؟ تو حبیب کہتے اس کو ہے کہ اللہ جو بھی کرے اس کی رضا کے لیے کرے، یعنی اگر اللہ آسمان کو بنائے تو حبیب کی رضا کے لیے بنائے، اللہ اگر زمین کو بنائے تو حبیب کی رضا کے لیے بنائے، اللہ اگر چاند ستارے کو بنائے تو حبیب کی رضا کے لیے بنائے، تمام انبیاء کو بنائے تو حبیب کی رضا کے لیے بنائے۔ غرض یہ کہ اللہ جو بھی بنائے وہ حبیب کی رضا کے لیے بنائے۔ جب اسی جو ہے اس نظریات پہ نظر اعلیٰ حضرت کی پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور حبیب کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ جو بھی کرے حبیب کی رضا کے لیے کرے۔ اور آپ دیکھیں، میں نے نبی کے اسوہ حسنہ سے متعلق ایک آیت کریمہ پڑھی۔ اگر آپ کو نبی کا اسوہ حسنہ دیکھنا ہے، نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے، تو آپ جو ہے اگر نبی کی زندگی کے کسی بھی گوشے کو دیکھ لیں تو آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، جب میرے نبی کی عمر 35 برس کی ہوئی، کتنے برس کی ہوئی؟ 35 برس کی ہوئی، تو مصطفیٰ جان رحمت اس وقت مکہ میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت اس قدر مکہ کے اندر بارش ہوئی، اس قدر مکہ میں بارش ہوئی کہ مکہ یعنی خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس کے اندر پانی داخل ہونے لگا، یہاں تک کہ اس قدر خانہ کعبہ کی عمارت میں پانی داخل ہوا کہ خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہونے لگی، گرنے لگی۔ تو جتنے جو ہے مکہ کے لوگ تھے سب نے مل کے آپس میں مشورہ کیا
کہ کیوں نہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی جائے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر اثر نو اس طرح سے کی جائے کہ ہم اس میں اپنی حلال کمائی کو لگائیں اور اس میں حلال کمائی کے سوا ہم کوئی کمائی نہ لگائیں۔ جب یہ بات طے پائی تو اب دیکھیں سب لوگوں نے اپنی حلال کمائی کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت اپنی دست مبارک سے پتھر اٹھاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، یہاں تک کہ عرب کے 4 قبیلے جو بہت مشہور تھے، یہ قبیلے بھی اس جو ہے تعمیر کے اندر شرکت کیے ہوئے تھے۔ لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر یہ حجر اسود تک جاتی ہے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر حجر اسود تک جاتی ہے تو اب جو ہے یہاں پر آ کے بات رک جاتی ہے، تعمیر رک جاتی ہے۔ کیوں رک جاتی ہے؟ اس لیے رک جاتی ہے کہ ہر ایک قبیلہ، 4 قبیلوں میں سے ہر ایک قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ ہم نصب کریں، حجر اسود کو اس کی جگہ پہ ہم رکھیں، اس لیے کہ اگر حجر اسود کو اس کی جگہ پہ آج اگر ہم رکھ دیں گے تو قیامت تک آنے والی نسلیں ہم پر فخر کریں گی اور شان کے ساتھ کہیں گی کہ فلاں قبیلے نے جس وقت کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے شریف میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، اس وقت جو ہے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں فلاں قبیلے نے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھا ہے، حجر اسود کو اس کی جگہ پہ نصب کیا ہے۔ تو ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ ہم نصب کریں، ہر قبیلے کی یہ خواہش ہے کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ ہم نصب کریں، یہاں تک کہ لوگوں نے میان سے تلوار نکال لی ہے اور خون کا پیالہ ہاتھ میں لے لیا ہے، اور لینے کے بعد لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ مار دیں گے، مر جائیں گے، لیکن یہ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حجر اسود کو اس کی جگہ پہ نصب ہم ہی کریں گے، حجر اسود کو اس کی جگہ پہ ہم ہی نصب کریں گے۔ اب 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے اور معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ جنگ و جدال کی نوبت آ گئی۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بس جنگ ہو جائے اور جو ہے جنگ کے اندر جو ہے کسی طرح سے جیت کر جو ہے حجر اسود کو اس کی جگہ پہ ہم نصب کر دیں۔ 4 دن بیت گئے ہیں، ابھی کوئی معاملے کا حل نہیں نکلا ہے، یہاں تک کہ 5واں دن جب شروع ہوا ہے، جب 5واں دن شروع ہوا ہے تو ایک آنے والا شخص آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے کہا ہے اے لوگو تم آپس میں جنگ و جدال نہ کرو، آپس میں خون ریزیاں نہ کرو، آپس میں لڑو نہ، اس لیے کہ اس کا ایک حل میرے پاس ہے، ایک تجویز میرے پاس ہے۔ لوگوں نے کہا بتاؤ تو صحیح وہ تجویز کیا ہے، وہ کون سی تجویز ہے؟ تو اس شخص نے کہا تھا وہ تجویز یہ ہے کہ تم میں سے جو خانہ کعبہ کے اندر صبح سب سے پہلے داخل ہو جائے گا وہی حجر اسود کو اس کی جگہ پہ نصب کرے گا، وہی حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھے گا۔ اے لوگوں غور کرو، جب رات ہونے کو قریب ہوئی ہے تو جتنے قبیلے ہیں یہ من بنا کے سوئے ہیں کہ جیسے ہی دن نمودار ہوگا، صبح نکلے گی، سب سے پہلے خانہ کعبہ میں کوئی داخل ہو یا نہ ہو ہم خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے۔ ہر ایک قبیلے کی یہ سوچ۔ رات ہوئی ہے، سب سو گئے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلی شخصیت تشریف لائی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تو مصطفیٰ جان رحمت ہے، شمع بزم ہدایت ہے، آفتاب نبوت ہے، مہتاب رسالت ہے، نوشے بزم جنت ہے، مالک حوض کوثر ہے، احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد دل سے مطمئن ہو گئے اور ان کے دل سے یہی آواز نکلی کہ اے لوگوں سنو سنو، خانہ کعبہ میں آنے والا یہ کوئی جھوٹا نہیں، یہ کوئی غدار نہیں، بلکہ خانہ کعبہ میں آنے والا صادق و امین ہے، صادق و امین ہے۔ لوگوں نے کہا اب جو بھی یہ فیصلہ کر دے ہم مطمئن ہیں، ہم مطمئن ہیں۔ اے جے پور کے مسلمانوں سنو تو صحیح، جب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پاور ہے۔ میرے نبی چاہے تو تنے تنہا حجر اسود کو اس کی جگہ پہ نصب کر دے، میرے نبی چاہے تو حجر اسود میں کسی کو شریک نہ کرے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت رحمت للعالمین ہے، مصطفیٰ جان رحمت طٰہٰ و یاسین ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے دل نواز تبسم کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ایک چادر لائی جائے، جیسے ہی
मुस्तफ़ा ने इतना फरमाया तो मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक एक चादर लाई गई और चादर लाने के बाद मुस्तफ़ा ने फरमाया इसको बिछा दिया जाए। चादर को बिछा दिया गया। जब चादर को बिछा दिया गया, हजरे अस्वद को उस चादर के अंदर रख दिया गया। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि अरब के चारों कबीले चादर के एक एक दामन को पकड़ ले। मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक अरब के चारों कबीले ने चादर के एक एक दामन को पकड़ लिया और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल की ये ख्वाहिश हो कि वो ये चाहता है कि हजरे अस्वद को उसकी जगह पे नस्ब करे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो फकीर हो, हर एक जिसकी ये ख्वाहिश है आगे बढ़े और चादर के दामन को थाम ले। जैसे ही मुस्तफ़ा ने इतना इरशाद फरमाया, अमीर भी चले आ रहे हैं, गरीब भी चले आ रहे हैं, हर एक चला आ रहा है। चादर के ठुक्के को पकड़ लिया, चादर के दामन को पकड़ लिया। मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक जब चादर के दामन को हर एक ने पकड़ लिया तो मुस्तफ़ा ने फरमाया इसको खाने काबा की तरफ लेके चलो, इसको खाने काबा की तरफ लेके बढ़ो। जब मुस्तफ़ा ने इतना इरशाद फरमाया है तो चादर को लेके लोग खाने काबा की तरफ जाने लगे, खाने काबा की तरफ बढ़ने लगे। जब खाने काबा के करीब पहुंचे हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया है और बढ़ाने के बाद हजरे अस्वद को उसकी जगह पे नस्ब कर दिया। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने हजरे अस्वद को उसकी जगह पे नस्ब कर दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है और यहाँ से सबक लेने वाली बात यह है कि आज दुनिया के अंदर ये नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सिर्फ नारा हुआ करता है। लेकिन आज से 1400 साल पहले मक्का की सरजमी पे मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने न सिर्फ सबके साथ सबके विकास का नारा दिया, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अरब के लोगों को उस कार्य खैर में शामिल फरमा कर जो है सबका साथ सबका विकास किया। हम गुलामों ने हालत तसव्वुर में अर्ज की आका अगर आप चाहते तो तने तनहा हजरे अस्वद को उसकी जगह पे नस्ब कर देते, आप अरब के अमीरों को शामिल ना फरमाते, आप अरब के गरीबों को शामिल ना फरमाते, आप अरब के कबीलों को शामिल ना फरमाते। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत आपने तो अमीरों को भी शामिल फरमा लिया, आपने तो गरीबों को भी शामिल फरमा लिया, आपने तो कबीलों को भी शामिल फरमा लिया। हमने जब हालत तसव्वुर में अर्ज की या रसूल अल्लाह आपने इन सब को शामिल क्यों फरमाया? या रसूल अल्लाह आप भी तो तने तनहा इस अमल को कर सकते थे। तो यही आवाज जो है गुंबद खजरा के मुकद्दस मीनारों से आएगी, ए हमारे गुलामों सुनो सुनो, अगर मैं चाहता तो तने तनहा हजरे अस्वद को उसकी जगह पे नस्ब कर देता, हजरे अस्वद को उसकी जगह पे रख देता। लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता तो न जाने आज अरब के जितने न जाने कितने अरब के लोगों के दिल टूट जाते। मैं मोहम्मद अरबी लोगों के दिलों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने। अगर मैं चाहता तो तने तनहा हजरे अस्वद को उसकी जगह पे नस्ब फरमा देता, लेकिन अगर मैं तने तनहा हजरे अस्वद को उसकी जगह पे नस्ब फरमाता तो न जाने कितने लोगों के दिल टूट जाते। मैं मोहम्मद अरबी लोगों के दिलों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया हूँ। आप देखें यही वजह थी कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कोहे सफा से चढ़ के ऐलान किया, कोहे सफा से, यानी आप देखें कि जब वही का सिलसिला शुरू हुआ तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 3 साल इंतहाई पोशीदा तौर पर खुफिया तौर पर दावत व तबलीग का सिलसिला जारी फरमाया। और जब दावत व तबलीग का सिलसिला जारी फरमाया है तो अब आप देखें इन 3 साल में सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत पर मर्दों में जो ईमान लाने वाली है वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि वो अबू बकर हैं, और औरतों में जो सबसे पहली शख्सियत मुस्तफ़ा जाने रहमत पे ईमान लाने वाली है वो कोई और शख्सियत नहीं बल्कि नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और अब देखें आप बच्चों में जो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली शख्सियत है वो दामाद रसूल हजरत अली हजरत मौलाए कायनात हजरत अली है। और जो है गुलामों में सबसे पहले मुस्तफ़ा पे जो ईमान लाने वाले हैं वो हजरत ज़ैद बिन हारिसा है। यानी ये आप देखें कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 3 साल इंतहाई पोशीदा तौर पर और इंतहाई खुफिया तौर पे दावत व तबलीग का सिलसिला इरशाद फरमाया। और उसके बाद इस 3 साल की कड़ी मेहनत व मुशक्कत में आप देखिए इस 3 साल की मुद्दत में हजरत अबू बकर सिद्दीक की कोशिश से न जाने कितने लोगों ने
کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے دامن اسلام میں آئے، اور اس کے بعد جب 3 سال مکمل ہوئے اور چوتھا سال شروع ہوا تو جو ہے اللہ کریم اللہ رب العزت کی جانب سے مصطفیٰ جان رحمت کو یہ پیغام ملا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو رب سے ڈرائیے، رب کے عذاب سے ڈرائیے۔ جب یہ پیغام نازل ہوا ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کوہ صفا کی چوٹی پہ تشریف لے کر گئے ہیں۔ جب کوہ صفا کی چوٹی پہ تشریف لے کر گئے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت نے یا معاشرہ قریش کہہ کے قریش کو جو ہے پکارا۔ جب قریش کو پکارا ہے تو سارے کے سارے لوگ جو ہے یہ کوہ صفا کی چوٹی کے نیچے، کوہ صفا کے نیچے جمع ہو گئے۔ جو لوگ موجود تھے وہ جمع ہو گئے، اور جو لوگ موجود نہیں تھے انہوں نے اپنی جانب سے کسی اور کو بھیج دیا کہ جاؤ سن کے آؤ کہ وہاں سے محمد کیا پیغام دینے والے ہیں، محمد کیا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کوہ صفا کی چوٹی پہ چڑھ کے ارشاد فرمایا، اے لوگوں بتاؤ تو صحیح، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو جب مصطفیٰ نے اتنا ارشاد فرمایا تو سارے لوگوں نے بیک زبان ہو کے کہا، اے محمد عربی ہم کیوں نہ یقین کریں، اس لیے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو کبھی وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو کبھی جو ہے کسی کے ساتھ دغا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر آپ کہیں گے تو ہم یقیناً آپ کی بات کو مان لیں گے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کے لیے تیار ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، میں تم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ تم جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرو اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ جب لوگوں نے اتنا سنا ہے تو لوگ جو ہے یہ گدھے اور کھچر کی طرح بدک کے بھاگنے لگے ہیں، لوگ جو ہے یہ بھاگ رہے ہیں، اور ان بھاگنے والوں میں جو ہے اور کوئی نہیں بلکہ آپ کا چچا یہ ابو لہب بھی جا رہا ہے، اور جاتے جاتے یہ کہہ رہا ہے، تبا لک سائر اليوم لہذا جماعتنا، اے محمد تیرا دن برا ہو کہ تو نے ہمارا دن جو ہے برباد کر دیا معاذ اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کی شان میں ابو لہب نے یہ گستاخی کی ہے، لیکن ادھر سے رب کا پیغام حضرت جبریل ابھی لے کے نازل ہوتے ہیں، پوری تبت یدا کی صورت لے کے نازل ہوتے ہیں، اور جو ہے یہ دنیا والوں کو جواب دے دیتے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، جب تم نبی کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرو گے، جب تم نبی کی شان میں گستاخی کرو گے تو نبی جو ہے نبی کی شان میں جب تم گستاخی کرو گے تو اللہ رب العزت جو ہے اللہ کی جانب سے تمہیں اس کا جواب ملے گا۔ اس کا جواب اس طرح سے ملے گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے اور یہ قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ جو نبی کے ماننے والوں کی، جو نبی کے بندوں کی، جو نبی کے برگزیدہ پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں تو ان کو جو جواب دیا کرتا ہے وہ کوئی اور جواب نہیں دیا کرتا بلکہ پروردگار جواب دیا کرتا ہے، پروردگار کی جانب سے جواب ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی نبی کی شان میں، جس نے بھی اللہ کے ماننے والوں کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کی ہے تو وہ اس دنیا سے مٹ گئے ہیں، وہ اس دنیا سے فنا ہو گئے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا ہے۔ لیکن جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے ترانے گائے ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے نغمے گنگنائے ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا نامی گرامی اپنے زبان سے لیا ہے، اللہ کے ماننے والوں کو یاد کیا ہے، تو ان کا ذکر آج بھی ہے، ان کا ذکر صبح قیامت تک رہے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو دیکھیں اللہ کی جانب سے پیغام آیا، اور کچھ وقت کے لیے اور ایک چیز اور عرض کر دوں بس، آپ دیکھیں کہ جب مصطفیٰ نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا
تو اب صحابہ پر بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر لوگ ظلم و ستم کرنے لگے، اور صرف قریش نہیں بلکہ مکہ، یوں کہہ لیجئے کہ پورا عرب مصطفیٰ جان رحمت اور صحابہ مسلمانوں کے خلاف ہو گیا، اور اس طرح سے خلاف ہوئے کہ مصطفیٰ جان رحمت گلیوں سے گزر رہے ہیں تو مصطفیٰ کو ساحر کہا جا رہا ہے، مصطفیٰ گلیوں سے گزر رہے ہیں تو مصطفیٰ کو شاعر کہا جا رہا ہے، مصطفیٰ گلیوں سے گزر رہے ہیں تو مصطفیٰ کو کاہن کہا جا رہا ہے، مصطفیٰ گلیوں سے گزر رہے ہیں تو بچے سیٹیاں بجا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت ایک مرتبہ حرم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو نماز ادا فرماتے ہوئے ایک کافر، سنگدل کافر جس کا نام عقبہ ابن ابی معیط ہے، عقبہ ابن ابی معیط نے آپ کو نماز ادا فرماتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ کو نماز ادا فرماتے ہوئے دیکھا تو اس ظالم نے مصطفیٰ جان رحمت کی گردن میں، مصطفیٰ جان رحمت کی گردن شریف میں ایک چادر کو ڈالا ہے، ڈالنے کے بعد اس چادر کو اپنی طرف کھینچنے لگا ہے۔ جب چادر کو اپنی طرف کھینچنے لگا ہے، اس زور کے ساتھ اس نے چادر کو کھینچا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی گردن پہ نشان لگ گئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی جو ہے چشمان مبارک یہ جو ہے یہ ابل جو ہے آنکھوں سے آنسو آنے لگے ہیں۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے ہیں، حضرت ابو بکر دور کھڑے ہوئے یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے، یہ جو ہے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے عقبہ ابن ابی معیط کو دھکا دیا ہے، اور دینے کے بعد عقبہ ابن ابی معیط کو دھکا دینے کے بعد حرم کعبہ میں یہ کہا ہے، اے لوگوں سنو سنو، تم ایسے شخص کو جو ہے ایسے شخص پہ جو ظلم و ستم کرتے ہو، ایسے شخص کو تکلیف پہنچاتے ہو کہ جس کی زبان سے یہی جاری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کی طرف آؤ۔ اے لوگوں سنو، تم ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس دوران جو ہے لوگوں نے مجھ کو مارا، اور میں نے لوگوں سے مار کھائی، میں نے لوگوں سے مار کھائی، اور کچھ لوگوں کو میں نے بھی مارا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں بلکہ ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ نبی کے کاندھے شریف کے اوپر جو ہے، نبی کے کاندھے شریف کے اوپر جو ہے ایک اونٹ کی اوجھڑی کو ڈال دیا۔ جب نبی کے اوپر اوجھڑی کو ڈالا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور بہت دیر ہو گئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دونوں شانہ مبارک پر جو ہے یہ اوجھڑی پڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آئی، اور آنے کے بعد آپ کے شانہ مبارک سے، آپ کے دوش مبارک سے اس اوجھڑی کو ہٹایا، اور ہٹایا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک سے اوجھڑی کو ہٹایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس واقعے سے اتنی تکلیف پہنچی، اتنی تکلیف پہنچی کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اللہم علیک قریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود تو یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نام لے کر کہا، اے اللہ تو عتبہ کو پکڑ لے، اے اللہ تو شیبہ کو پکڑ لے، اے اللہ تو ابو البختری کو پکڑ لے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کی دعا جو نبی نے جب یہ دعا فرمائی ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے جنگ بدر کے اندر دیکھا ہے کہ عتبہ بھی جو ہے مرا ہوا ہے، شیبہ بھی مرا ہوا ہے، اور ان سب کو گھسیٹ کر ایک گڑھے کے اندر ڈال دیا ہے۔ جب ایک گڑھے کے اندر ڈال دیا ہے تو نبی اس گڑھے کے دہانے پہ تشریف لائے ہیں، اور لانے کے بعد نبی نے کہا ہے ان جو ہے گڈھے والوں پہ لعنت ہو، ان گڈھے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اے لوگوں سنو سنو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں، جو نبی کی شان میں نازیبہ کلمات کہا کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوا کرتے ہیں، وہ آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوا کرتے ہیں۔ ہم کو چاہیے یہاں سے یہ پیغام لے کے جائیں کہ ہم اپنی زندگی اس طرح سے گزارے کہ ہم چلے تو نبی نبی کہیں، ہم جو ہے بیٹھے تو نبی نبی کہیں، ہماری گفتار نبی نبی ہو، ہماری رفتار نبی نبی ہو۔ جب ہم دنیا سے اس حالت میں جائیں گے تو فرشتے دیکھ کے قبر کے اندر کہیں گے، اے فرشتوں کی جماعت سنو سنو، یہ قبر میں آنے والا یہ کوئی غدار نہیں بلکہ نبی کا وفادار ہے، نبی کا غلام ہے، یہ نبی کا وفادار ہے۔ اس سے کہو کہ اس سے کوئی سوال و جواب نہ کرو، بلکہ اس سے کہو کہ یہ اس طرح سے سو جائے جیسے کہ جو ہے دلہن سو جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے
اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارو کہ نبی کی سنت کے مطابق گزارو، اور زندگی ہماری یہ دنیاوی زندگی یعنی اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں گزارو، اور اپنی اولاد کے لیے یعنی نہیں گزارو، بلکہ گزارو تو اس لیے گزارو کہ زندگی یعنی حضور تعالی الشریعہ فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سہانی گھڑی چمکاتا پاکا چاند، جی سہانی گھڑی چمکاتا پاکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد غور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ الصلاۃ والسلام۔ کچھ اعلانات سماعت فرمائیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے، ہر سال 11 ربیع الاول کی رات کو پنچایت کاغذیان کی طرف سے کاغذی جامع مسجد کے سامنے عظیم الشان پروگرام ہوتا ہے، تو اس سال بھی 11 ربیع الاول کو بعد نماز عشاء کاغذی جامع مسجد کے سامنے پنچایت کاغذیان کی طرف سے عظیم الشان اجلاس ہوگا، تو آپ تمامی حضرات اس میں تشریف لائیں۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کو صبح سے لے کر کے 12-1 بجے تک کاغذی جامع مسجد میں پروگرام ہوتا ہے، اس میں بھی آپ تشریف لائیں۔ جلوس محمدی سانگانیر میں نکلے گا انشاءاللہ اس بار بھی، اس میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں۔ جے پور میں بھی جلوس محمدی نکلے گا انشاءاللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس بار، اس میں بھی آپ لوگ تمام لوگ جو ہے بڑی تذکر و احتشام کے ساتھ میں اس میں آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ دعا فرمائیں۔ بریلی شریف میں عرس اعلی حضرت منایا جاتا ہے، تو 24 اکتوبر کو رام گنج میں 24 اگست کو رام گنج میں سید امین القادری صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ تشریف لے چلیں۔ اور 12 اکتوبر اول راجستھان کا پروگرام کربلا میں جو ہے ہونے جا رہا ہے، ظہر سے لے کر کے عشاء تک، عشاء کے بعد تک وہاں پر بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائیں گے، اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں۔ آئے امام صاحب دعا کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد، ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاک پروردگار بعد عشاء سے لے کے اب تک ہم نے ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کیا، جو کچھ بھی اغلاط ہوئی اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے معاف عطا فرما کر جو کچھ اس پہ ثواب عطا فرمایا، سب سے پہلے ہم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مصطفیٰ کے وسیلے سے تمام انبیاء اکرام و رسولان اعظام کی مقدس بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، صدیقین، صالحین، بنات صالحات، ازواج مطہرات
بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ پروردگار یہ پروگرام جن حضرات نے بھی اس میں جس طرح سے دام درہم سخن جس طرح سے بھی حصہ لیا، پروردگار ان کے اس حصے کو قبول عطا فرما، جنہوں نے حاضریت کی ہے پروردگار سب کی حاضری کو قبول عطا فرما۔ پروردگار ہم سے دوران گفتگو ہم سب سے جو بھی اغلاط ہوئی اپنے حبیب کے صدقے سے اللہ معاف عطا فرما، ہم تمام کو مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے سے ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرما، جب دم واپسی ہو یا اللہ لبہ لا الہ